السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میسج مجھے آیا اور میں نام دیکھ رہا تھا، نام تھا رنیش سمنانی، اسمائلی RENISH، رنیش سمنانی، رنیش سمنانی۔ میں نے چیک کیا تو ایسے کافی نام مجھے اسمائلیوں ملے، ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں۔ اسماعیلی نام جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ مسلمانوں میں نہیں ہوتے۔ اب رنیش سمنانی جو ہے وہ آپ نے کبھی سنا ہے کسی مسلمان کا نام رنیش سمنانی یا رنیش سمنانی؟ یا ایک نام میں نے بہت زیادہ یہاں سنا ہے، وہ ہے اشیت یا اشیش۔ اور زیادہ تر جو سر نیم دیکھے ہے وہ ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے صدیق ہو گیا، یا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ فاروق اور فلانا، یا صدیقی ہوتا ہے، یا ہم میں یا اور جیسے ہوتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر دیکھا ہے تو وہ جو نام یہ استعمال کرتے ہیں، میں اس کی تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیوں کرتے ہیں۔ تو جیسے ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے انور گھاس والا، انور گھاس والا، گھاس۔ اور ایک اور صاحب ہیں بامبے میں جن سے میری ملاقات ہوئی، فلانا ٹائر والا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بہت مشہور آدمی ہے، تو فلانا ٹائر والا۔ میں سمجھا میں ایسے ہی مذاق میں، یا انہوں نے ان کا کاروبار کیسا نام رکھا ہوگا، پتہ چلا کہ نہیں، ان کا نام اصل میں ٹائر والا، اور اس گھاس والے کا نام ہی گھاس والا ہے، انور گھاس والا۔ آپ چیک کر سکتے ہیں، میں آپ کو اگر میں شاید اس کا لنک ڈال دوں، ان کی فیس بک پیج کا بھی میں آپ کو لنک ڈال دوں، شاید یہ حضرت اٹلانٹا میں آتا ہے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ انور گھاس والا، آپ کر لیجیے، آپ کو مل جائیں گے، مذاق نہیں کر۔ تو یہ ایک دو مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں۔ اس کے علاوہ اسماعیلی نام اگر آپ دیکھیں گے، جتنے بھی آپ کو دیکھیں گے، تو ان میں زیادہ تر آپ کو یا تو ہندوانہ جھلک آئے گی، یعنی ہندوؤں والے نام ہوں گے، یا پھر ان میں ایک اور مسئلہ ہوگا کہ جو ان کا سر نیم ہوتا ہے، یعنی ذات، اس میں کہیں نہ کہیں مطلب کوئی ویسا مسلمان یا اسلام کا عکس آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیچ ذات کے جو شودر ہندو تھے اس سے کنورٹ ہوئے، یہ بتا دیں نا کہ ہم ہندوؤں سے کنورٹ ہوئے، تو یہ ہندو نارمل ہندو سے کنورٹ نہیں ہوئے۔ سلطان احمد شاہ کے دور میں جب یہ ان کی کیمپین چلی اور اسماعیلیہ کا یہ ایک فتنہ شروع ہوا دوبارہ بر صغیر میں، اور اس وقت بر صغیر میں اس لیے شروع ہوا تھا کہ تاج برطانیہ کو یا برطانوی حکمراں کو مسلمانوں سے خطرہ تھا، تو وہ سارے علماء کرام جتنے جید علماء تھے، جتنے مولوی تھے مسلمانوں کے، ان کو اٹھا کے بند کر کے کالا پانی بھیجا جا رہا تھا۔ تو ایسے موقع پر یہ کریکٹر سلطان احمد شاہ جو ہے وہ بر صغیر میں نمودار ہوا، اس کو سر کا خطاب دیا گیا۔ اب سر، آپ سوچے سارے علماء کرام کو کالا پانی بھیج رہے ہیں، اس میں کون سے ہیرے لگے ہیں کہ اس کو لائز، اور وہاں پر اس کو سر سلطان محمد شاہ، یعنی سر کا خطاب جو آپ سنتے ہیں، اس کو برطانیہ نے دیا تھا، وہ بھی جنگ آزادی کے درمیان، یعنی جو مسلمان جنگ آزادی ہوتی ہے اس وقت اس کو لے کے آیا اور اس کو سر کا خطاب دیا۔ اب کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ آپ کو۔ اس کے بعد جب یہ مسلمان ظاہری بات ہے اس کی کہاں ٹونک میں آتے تھے، یا ان کی جو گفتگو جو بات جو بیچ رہے تھے، جو یہ بیچ رہے ہیں اس میں اسلام مسلمان تو نہ آتا، لہٰذا انہوں نے پیسے دے کے نیچ ذات کے ہندوؤں کو، اور اس کو ایک کانسیپٹ دے کے برابر، کیونکہ وہ پہلے پس رہے تھے، جو شدر تھے وہ پس رہے تھے وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اسلام برابری کا مذہب ہے، اور ہم آپ کو، ان بیچاروں کو کیا پتا کیا کون سا اسلام لینے آئے ہیں یہ۔ تب اس سے ان کو پیسے بھی دیے، کاروبار بھی کروائے، ان کو ان کی جو لائف کرائسس اس سے بھی نکالا، اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ آج جو ان کے نام ہوتے ہیں وہ ان کی ذات کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، جو ان کا آبائی کام تھے، جو کام انہوں نے شروع کیا، لوہے والا، لکڑ والا، یا گھاس والا، پیٹرول والا، تیل والا، زیادہ تر تیلی بہت تھے ان میں، تو وہ تیل والا جو تیلی جو ہے وہ زیادہ تر فلانا تیل والا، یہ اس سے نکلا ہوا ہے، گھاس والا بھی زیادہ تر اس سے نکلا ہے۔ اور یہ ہندوانہ جھلک جو ہے جو آپ کو دکھتی ہے، وہ وہی ہندوانہ ذہنیت کی جو ہے وہ خمازی کرتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ نئی چیز تو تھی نہیں، یعنی یہ تو ہندوؤں سے الگ کوئی چیز لے کے نہیں آئے کانسیپٹ، دیوی دیوتا اوتار کا تصور، وہی جو ہے پیر شمس کے گنان اور بھجن اور وہ ساری چیزیں، جے ہو جیت ہرے کر کے جو انہوں نے طرز پہ جو کام کیا تھا اپنا، تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ان کے جو پکوان ہیں گھر کے، جو گھر کے کھانے ہیں، کھاکڑا، ڈھوکڑا، بھاکڑا، پھیکڑا، یہ جتنا بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ کھوجوں کے، یہ زیادہ تر سبزی خور ہوتے ہیں، ان میں زیادہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ یہ سبزی خور ہوتے ہیں، اور گاٹھیا، نفاٹھیا، ان کی اپنی جو دکانیں ہوتی ہیں، نمکو کے خاص آپ نے سنا ہوگا، وہ صدر میں بھی میں نے دیکھی، اور کچھ یہاں بھی ہیں شہر میں، گوکل سویٹس یا فلانا سویٹ، وہ وہاں پہ ان کا رش لگا ہوتا ہے، تو میں نے پوچھنا شروع کیا کلوں کے حساب سے، کھاکڑا، پھوکڑا، ڈھوکڑا۔ اب
جب پتہ چلا فاکڑا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے. تو پھر میں نے ایک جاننے والے کو کال کیا، میں نے کہا یار ذرا سا پتہ کرو، یہ سامان ہم لوگ کو نظر نہیں آتا، ہم تو گوشت خور لوگ ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ گجراتی ہندو جو ہیں وہ زیادہ تر انہی کے جو بالکل چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا، اور کچھ چیزیں ایز ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ہندوؤں سے، جو گجراتی ہندو ہیں وہی ان کا کھانا جو ہے وہ بھی آج وہی ہے ان کا. یعنی نہ انہوں نے اپنا کلچر چھوڑا، نہ انہوں نے کسٹم چھوڑا، نہ انہوں نے نام چھوڑے، اور نہ حد، یعنی حد تو یہ ہوتی ہے کہ کھانا بھی وہی پسند سے کھاتے ہیں، یہ کہ وہی جو ہندوانہ جو چیزیں ہیں وہی ان کے گھروں میں ہوتی ہیں. اور جب نام کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو ایک اور میں آپ کی گوشے گزار کر دوں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک گھر میں کئی منیرہ دیکھی، تو ایک گھر میں ایک بہن، بڑی بہن کی منیرہ، چھوٹی بہن کی منیرہ، تین منیرہ ہیں. دلشاد ایک گھر میں دو تین دلشاد ہیں. تو پتہ چلا کہ اب آپ دیکھیں گے تو پتھر مارے تو زیادہ تر جو ہے وہ کسی منیرہ یا دلشاد کو ہی لگے گا جا کے. تو پتہ چلا کہ جب اسماعیلیوں کے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ وہاں کال کرتے ہیں نام رکھوانے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ آغا خان جو ہے وہ نام رکھ رہا ہے بچوں کے. یہ بھی باقاعدہ تصدیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور یہ جو اسماعیلی ان کو پتہ ہی ہوگا، میں اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہوں. عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہ کال کرتے ہیں وہاں پہ کوئی احمق بیٹھا ہوتا ہے، اب اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں آلریڈی جو ہے وہ ایک منیرہ آلریڈی دے دیا، بیچاری تین بہنیں منیرہ، وہ ساری منیرہ جو ہے اٹھ کے آ گئی. جیسے جماعت خانہ میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ اگر آپ جماعت خانے جا کے جان آواز لگا جان، تو وہ سارے جتنے بھی ان کے مرد حضرات ہیں وہ ایک دم مڑ کے دیکھ. گھر میں بھی ان کو یہی بلایا جاتا ہے، وہ اب اندر کے جو معاملات ہیں وہ تو الگ ہیں. تو لہٰذا یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ یہ نام اس سے رکھواتے ہیں وہ ایک گھروں میں دو تین. یہ احمقوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ سوچ سکیں کہ یہ پاگل آدمی جو ہے وہ ایک گھر میں کبھی سنا ہے. نام جو ہے وہ انفرادیت کے لیے ہوتا ہے نا، آپ کی یعنی انفراد الگ کرنے کو، ورنہ تو سب کے نام ایک کیوں نہیں رکھ دیے جاتے. تو یہ بیوقوف جو ہیں وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں یہ کام. اب ایسا کوئی پاگل دیکھا ہے؟ اصل جو معاملہ ہے، جو اسلام جو کہتا ہے، دین جو کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے نام جو مسلمان ہیں وہ اچھے ناموں پہ رکھو. اصحاب رسول کے ناموں پہ زیادہ تر آپ نام دیکھتے ہیں مسلمانوں کی، اور جو خواتین ہیں وہ امہات المومنین کے نام پر جو ہوتے ہیں. تو یہ کیسا مذہب ہے کہ جب یہ کال کرتے ہیں تو ان کو ایسے نام بتائے جاتے ہیں ان کا کوئی سرے سے مطلب ٹھیک ہے، سوچنے والی بات ہے. اور پھر وہ ایک ہی گھر میں ایک ہی ناموں کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ معاملہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اور کنویں کا مینڈک جو ہے وہ کنویں کا مینڈک ہی رہتا ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. جب ہم کہتے ہیں تو ان کو عجیب سا لگتا ہے. تو امید ہے کہ یہ شاید یہ آواز ان تک پہنچے اور ان کو تھوڑا سا اپنے اوپر جو ہے وہ تھپڑ لاتے مارنے کا دل چاہے، تھوڑی سی شاید آنکھ کھل جائے. کوشش ہے کہ انشاءاللہ. باقی جو ہدایت ہے وہ اللہ کے ہاتھ. السلام علیکم.